اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ پر 15 آدمی حبشہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ کل تعداد 83 مرد اور 18 عورتوں تک پہنچ گئی۔ کفار قریش خاموش نہ رہے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک وفد شکایت لے کر حبشہ پہنچا اور شاہ نجاشی سے ملا۔ وفد نے شاہ سے کہا کہ باغیوں کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم انہیں سزا دے سکیں۔ شاہ نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا قصور ہے۔ کفار نے بتایا کہ باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نیا مذہب اپنایا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں حاضر کیا، حقیقت حال تفصیل سے پوچھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم سب گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا رکھے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، جو طاقتور تھے کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے اور انہیں خوف زدہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی گواہی دوست اور دشمن سبھی دیتے ہیں۔ قوم نے اس کو محمد الامین کا لقب دیا۔ اس نے ہم کو حق کی طرف بلایا، توحید کا سبق سکھایا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے پیش آنے کے لیے کہا، قتل کرنے کو جرم ٹھہرایا، جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے کے عذاب سے ڈرایا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کی نصیحت کی۔ ان کی سچائی پر ہم سب ایمان لے آئے اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دیا، جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہ چلیں بلکہ برائی کی طرف لوٹ آئیں۔ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی صداقت بھری تقریر سن کر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا جو کلام تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا ہے اس کا کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے اور ان کی زندگی کے واقعات کا ذکر ہے۔ ان آیتوں کو سن کر شاہ نجاشی بے حد متاثر ہوا اور رو پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم یہ کلام سچا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ تو حبشہ ہجرت کر گئے، رہ جانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی تھے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر لانے کے لیے جو وفد حبشہ گیا تھا وہ ناکام واپس آ گیا۔ اس ناکامی پر قریش بفر گئے۔ پھر سب نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ محمد ہی کا کام تمام کر دیا جائے، نہ وہ زندہ رہیں گے نہ ہمارے بتوں کے خلاف تبلیغ کر سکیں گے۔ آپس میں صلاح مشورے ہوئے، یہ طے پایا کہ اس کام کے لیے ہر قبیلہ کو شریک کیا جائے تاکہ کوئی قبیلہ کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ چنانچہ ایک رات منصوبہ کے تحت ہر قبیلہ سے ایک ایک آدمی کو لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خطرناک ارادہ سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دیا اور ہدایت کی کہ جن جن کی امانتیں ہیں وہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان سب کو لوٹا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور یہ آیت پڑھی، خاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، پڑھ کر ان کی طرف پھینک دی۔ دشمن اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، آپ دشمنوں کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ آپ حضرت ابوبکر کو اپنے ہمراہ لے کر غار ثور پہنچ گئے۔ غار کے اندر 3 دن گزار کر چوتھے روز مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ چھوڑنے کے دوران آپ بہت رنجیدہ ہوئے، اس پر یہ وحی نازل ہوئی، بے شک یہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا، وہ آپ کو آپ کے وطن میں پھر پہنچا دے گا۔ اور آپ فرما دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا اور کون صریح گمراہی میں ہے۔ مدینہ جاتے ہوئے مقام قبا میں ٹھہرے اور یہیں ایک مسجد تعمیر کی۔ قبا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچے۔ دراصل مدینہ کا قدیم نام یثرب ہی تھا۔ جب آپ شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ لوگ گھروں کی چھتوں سے آپ کا نظارہ کرنے لگے۔ لڑکیاں دف بجا کر آپ کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے یثرب کا نام مدینۃ النبی رکھا، یعنی نبی کا شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ مکہ سے مسلمان مدینہ آنے لگے۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرا دیا، یعنی ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں مختلف قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، خصوصاً قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج آپس میں سخت دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد اوس اور خزرج پرانی دشمنی بھول گئے اور آپس میں بھائی بن گئے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک معاہدہ بھی کیا، اس لیے کہ دشمنوں کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منظم کیا، پھر ایک جماعت تیار کر لی جس کی تعریف اللہ نے اس طرح کی ہے: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے کے لیے سخت ہیں، وہ آپس میں رحم کرنے والے اور رکوع کرتے ہیں اور اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ظاہر ہیں۔ آپس میں امن و امان سے رہنے کے لیے مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سالہ معاہدہ ہوا۔ معاہدہ میں اس شرط کو رکھا گیا کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اس بات پر آزاد ہوگا کہ وہ مسلمانوں کا طرفدار بن جائے یا کفار قریش کا ساتھ دے، اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ اسی شرط کے مطابق بنو بکر کفار قریش کا حلیف بن گیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا ہمنوا، لیکن کفار قریش نے معاہدہ پر عمل نہیں کیا۔ اس نے بنو خزاعہ کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کیا۔ ایک روز بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حلہ بول دیا اور جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ اس کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اس سے آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ بنو خزاعہ کا جو نقصان پہنچا ہے اس کا ہرجانہ ادا کریں یا معاہدہ توڑ دے۔ کفار قریش نے معاہدہ توڑ دیا اور بنو بکر کو حق بجانب قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانثاروں کی ایک جماعت لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مسلمان آگے بڑھتے رہے تو راستے میں دوسرے لوگ بھی دستے میں شامل ہوتے گئے۔ اس طرح اسلامی لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ جب اسلامی لشکر مکہ پہنچا تو کفار قریش خوفزدہ ہو گئے، ان میں مقابلہ کی جرأت نہ تھی۔ رحمت عالم سے مکہ والوں کا آمنا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مکہ والوں نے جواب دیا، تو شریف بھائی ہے اور شریف بھتیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے، جو بھی حکم ملے اس پر عمل کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ بدلہ لو نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو کوئی اپنے گھر کے اندر ہو اسے کچھ نہ کہا جائے، بھاگ جانے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جس طرح رواداری، عفو درگزر کا رویہ اختیار کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف کیا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، انہیں نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا کی۔ جب آدھے عرب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا بادشاہ کھردرے فرش پر لیٹا ہوا ہے، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لباس بھی بہت پرانا لیکن صاف ستھرا ہے۔ قصر روم کا قاصد یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا سامان سوائے مٹھی بھر جو کے کچھ بھی نہ تھا، جبکہ مسجد کے صحن میں مال و اسباب جمع کیا جاتا اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی پر بیٹھے رہتے تھے۔ سرور کائنات کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رو پڑے۔ آپ رونے کا سبب دریافت کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ روم اور فارس کے حکمران عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، دولت کا انبار لگ رہا ہے، آپ کے گھر میں اناج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں آخرت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام
نرم بستر بنانے کی خواہش دریافت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دنیاوی آرام و راحت سے کیا کام۔ میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو، کچھ دیر بعد آگے چل دیا ہو۔ تاجدار انبیاء اپنا کام خود کرتے تھے، جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے چارہ ڈالتے، اونٹ باندھتے، گھر کی صفائی کرتے، بازار سے سودا سلف خرید کر لاتے، اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے، اپنے دستے مبارک سے کپڑوں میں پیوند لگاتے، چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں خود پہل کرتے، کوئی چھوٹے درجے کا آدمی بھی دعوت دیتا تو خوشی سے قبول فرما لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ قیصر روم کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان پہنچا۔ قیصر روم اور ابو سفیان سے بات چیت ہوتی ہے۔ قیصر روم ابو سفیان سے پوچھتا ہے کیا تم نے محمد کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ ابو سفیان جواب دیتا ہے نہیں۔ قیصر روم نے اس پر کہا کہ جو شخص دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہ آخری گواہی تھی۔